جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، میں غلام نبی نوری خادم ختم نبوت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، یہاں پہ ہمارا واٹس ایپ پہ ایک گروپ ہے جا الحق وضحق الباطل کے نام سے۔ تو یہاں پہ مرزیوں کے مشہور مربی لقمان احمد باجوہ صاحب کی گفتگو چل رہی تھی ختم نبوت کے ریلیٹڈ اور دیگر موضوعات کے پر۔ یہ ہمارے خرم صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیبیٹ چل رہا تھا، تو درمیان میں نے شرکت کی۔ تو دیکھیں مربی لقمان احمد باجوہ صاحب نے کس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض لگائے، اور جب جواب طلب کیا گیا تو وہ مناظرہ سے فرار ہو گئے۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک ڈیبیٹ حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ جی جناب محترم، یہ لقمان احمد باجوہ صاحب، پیچھے میں نے آپ کی آڈیو سنی جس میں آپ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کو ظاہری معنوں کے اوپر فقیت دی اور ایمان بالغیب کے اوپر تبصرہ کیا اور جناب احادیث کے متعلق کچھ بات کی۔ تو جناب میں گزارش کروں گا کہ تمام تر گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے ذرا پیچھے والے چاندے کے پوائنٹ پہ بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ذرا آپ کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور ہمارے یہاں سننے والوں کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو۔ جی محترم نوری صاحب، آپ کو جس بات پہ اعتراض ہے وہ آپ میری آڈیو سامنے لائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس چیز پہ کیا اعتراض ہے، پھر میں آپ کا ازالہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لقمان احمد باجوہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان بالغیب ان چیزوں پہ ہے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، یعنی قیامت آئے گی اس پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتب پہ ایمان، دیگر اس طرح کی چیزیں، جنت جہنم، اس طرح کی چیزیں۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے، جن چیزوں کی وضاحت حضور نے فرما دی ہے کہ ایسا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اس طرح سے شاید آئیں یا اس میں کچھ شک و شبہات والی بات ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جن چیزوں کو واضح فرما دیا ہے ان پہ ایمان بالغیب کی جرہ لگتی ہی نہیں ہے میرے محترم۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ان کے ہاتھ ہوں گے، وہ زرد رنگ کی دو چادروں میں ان کے شانوں پہ ہوں گی اور وہ دمشق کے مینارے پہ اتریں گے۔ تو یہ تو صریح الفاظ ہے نا، ان پہ ایمان بالغیب کیا صادر ہو۔ اور جہاں تک نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے تو وہ جناب احادیث کے مطابق تو بالکل صریح ہے، اس میں کچھ شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر مگر تگر بالفرض الفرض اس طرح کا کوئی جناب جملہ ہی نہیں ہے۔ حضور نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ یہ نشانیاں ہیں، اس طرح سے نزول ہوگا اور تب زمانہ کی حالت یہ ہوگی، یہ گی کا گے، اس طرح کے الفاظ جہاں پہ آ جائیں تو اس میں شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یا تو کوئی ایسی حدیث لائیں نا کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ یہ جو نشانیاں میں بیان کر رہا ہوں یہ جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان بالغیب لانا ہے، آنے والا جو مسیح ہے وہ بظاہری عام اس طرح ہی آئے گا یا پیدا ہوگا، تو یہ جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں یہ جناب صرف ایمان بالغیب کے لیے۔ اور میں یہاں پہ آپ کی پچھلی چند آڈیوز میں یہاں پہ کاپی کر کے ان کا جواب لگا رہا ہوں، ابھی آپ سن کے جواب دیجئے۔ یہ لقمان احمد باجوہ صاحب کی آڈیو ہے۔ عظم صاحب، میں آپ کی کسی بات سے بھی متفق نہیں ہوں، کیونکہ عقیدہ آپ کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، ہمارا بھی اعتقاد وہ ہے، آپ کا بھی اعتقاد وہ ہے، لیکن آپ لوگ صرف ایک شخصیت کی لڑائی لڑتے ہیں۔ میں نے 1000 دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ہم ایک شخصیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام مرزا صاحب نہیں ہے بلکہ وہ آسمان سے آئے گا، صرف اتنی لڑائی ہے۔ باقی عقائد کے حساب سے آپ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں۔ جی جناب، یہ لقمان احمد باجوہ صاحب مرزیوں کے مربی نے یہاں پہ پیچھے ہمارے ایک مجاہد کے ساتھ یہ بات کی تھی، تو اس کی میں آڈیو لگا کے اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے میں نے، سماعت فرمائیے۔ ہم بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور آپ بھی، لیکن آپ ظاہری معنوں میں سمجھتے ہیں۔ اگر ظاہری معنوں میں سمجھتے ہیں تو پھر ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کیوں فرمایا؟ کیونکہ شک ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں فرشتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتابوں پہ ایمان لاؤ، شک ہوتا ہے اس بات میں کہ پتہ نہیں وہ کتابیں تھیں یا نہیں تھیں، ہوتا ہے نا اکثر آدمیوں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاؤ، کیا ہے اللہ تعالیٰ، کہاں ہے اللہ تعالیٰ، 100 دفعہ شک شبہات میں انسان پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ ایمان لاؤ، پتہ نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے یا نہیں آئے، اس بات پہ شک ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں فرمایا ہے جو ایمان بالغیب ہے۔ ظاہری چیزوں پہ کبھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ دروازہ ہے، یہ پردہ ہے، یہ پین ہے، یہ قلم ہے، یہ موبائل ہے، یہ ٹیلی فون ہے، یہ کمپیوٹر ہے، ان چیزوں پہ ایمان لاؤ۔ کیوں نہیں ایسے فرمایا؟ کسی ظاہری چیز پہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ انسان کے اندر کے ایمان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری کی ہوئی بات پہ اس کا کتنا ایمان ہے۔ اور آپ تمام حدیثوں کو اور قرآنی آیات کے ظاہری معنی لے کے اور پھنسے ہوئے ہیں مولویوں کے چنگل میں۔ یہ جناب باجوہ صاحب آپ نے کہا کہ آپ کا بھی عقیدہ وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، اور ہم ایک شخصیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب اس پہ مجھے اعتراض ہے کہ ہمارا عقیدہ آپ والا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ آپ سے ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے نزول فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب میں موسیٰ بھی ہوں، میں ہارون ہوں، میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں، میں تمام انبیاء سے افضل ہوں، لا حول ولا قوت، وہ حضور سے بھی افضل خود کو نہیں تسلیم کریں گے، اور آ کے انہوں نے جناب بطور اپنی نبوت کام نہیں کرنا۔ اور جہاں تک ایمان بالغیب کی بات ہے تو یہ تو اس کے خلاف تو آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں مہدی اور مسیح کی، اور اس کے بعد خروج دجال کی نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج کی قوم کے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی عناصر ہیں، ان پہ تو آپ کا جناب ایمان بالغیب ہے ہی نہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا، اگر مگر تگر کی تو اس میں گنجائش۔ یہ علامہ کاشونی لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مہدی منتظر کے بارے میں وارد شدہ حدیث بھی متواتر ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں وارد شدہ حدیث بھی متواتر ہیں، ان میں شک و شبہات اگر مگر تگر بالفرض الفرض اس طرح کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جناب پھر آپ کا ایمان بالغیب کس چیز پہ ہے؟ کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ مرزا صاحب کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے موقف کے اوپر پوری نہیں ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خرم صاحب، آپ نے جو بہت لمبی 2 آڈیو دی، شکریہ، جزاک اللہ، میں نے سنی آپ کی باتیں۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کیا جماعت احمدیہ کوئی نئی شریعت لاتی ہے؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی فرمایا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں؟ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نبی ہوں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی ہوں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرتا ہوں اور ہم کو کرواتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے نماز کی 5 کی 6 نہیں کر دی یا 5 کی 4 نہیں کر دی، شریعت کا کوئی احکام بھی ناسخ یا منسوخ نہیں کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن پاک کی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک ایک شوشہ، ایک زیر زبر بھی جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں نا کہ جس نے آنا تھا وہ رسول کریم۔ اور لقمان احمد باجوہ صاحب، یہ آپ کی ایک آڈیو ہے، آپ نے کہا ہے کہ جناب والا جس نے آنا تھا وہ حضور کی شریعت پہ عمل کرے گا، یہ جو آپ کا مرزا آیا ہے یہ حضور کا امتی نبی بن کے ہے۔ قرآن و حدیث سے مجھے کوئی ایسا ثبوت دے دیں کہ جناب والا کسی نبی کے بعد کوئی آیا ہو اور اس کا امتی نبی بن کے آیا ہو، کوئی نئی نبوت ملی ہو، اور قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور کے بعد جو نبی آئے گا وہ پیدا ہوگا اور حضور کا امتی نبی ہوگا؟ اس کے اوپر مجھے دیں جواب۔ اور دوسری بات یہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضور کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا؟ اس بات پہ میرے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو لے لیتے ہیں، حضور کی شریعت کو لے لیتے ہیں، پھر مرزا صاحب کے حکام کو لے لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا حکام چھوڑے ہیں، دیکھتے ہیں متضاد ہیں یا متماثل ہے۔ صاحب اس میں کیا تضاد ہے میری آڈیو میں؟ آپ مجھے اس تضاد کے بارے میں بتائیں نا، اپنی تقریر آپ جا کے اپنے محلے کی مسجد میں کر لینا، یہاں مجھے یہ تضاد بتا دینا کہ آپ کو میری آڈیو سے کیا اختلاف ہے، کیا سوال آپ کا بنتا ہے؟ یار یہ آپ میری پیچھے آڈیو سنتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ میری آڈیو سن لیں، اس کے بعد جواب دیں۔ یعنی
ہم کہیں تو وہ غلط، آپ کہیں تو صحیح۔ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہے کہ امتی نبی پہ ایمان لانا آپ کو واجب ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ امتی نبی آئیں گے، ہم کہیں تو وہ غلط، آپ کہیں تو وہ صحیح۔ حد ہوگی نوری صاحب آپ کی۔ اور لقمان احمد باجوہ صاحب میرے خیال میں پچھلی جو آڈیوز ہیں ان کا آپ کو جواب نہیں آیا، تو آپ نے یہ آخری والا پوائنٹ پکڑا ہے۔ تو جناب قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جناب وہ 1400 سال بعد کوئی مرزا پیدا ہو کے کہہ دے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور وہ امتی نبی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا نبی، اس پہ ایمان ایسے لائیں گے کیونکہ ان کا نزول ہوگا اور ان کو نئی نبوت نہیں ملنی، وہ پہلی نبوت کے ساتھ آئیں گے لیکن وہ اتباع رسول کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی 1400 سال بعد اٹھ کے کہے کہ میں امتی نہیں۔ جی جناب محترم، یہ لقمان احمد باجوہ صاحب کی ایک اور آڈیو سنی اور اس کا جواب پھر میں نے دیا، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ قرآن، زبور، انجیل، توریت کی علم سکھائے گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ وہ قرآن کے معارف سیکھ رہے ہیں، اور 2000 سال سے آج تک وہ پورے معارف نہیں سیکھ سکے، اور وقت کا تعین مولانا قادری صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں کر بھی۔ جی ناظرین اکرام، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس مربی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے اور ان کے بارے میں توہین امیز الفاظ بولے ہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ یہاں وہ ویڈیو لگائی بھی ہے کہ 1000 سال گزرنے کے 200 سال کے بعد یعنی 1200 کچھ میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس بات کا تعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1440 سال پہلے فرما دیا، تو یہ آج تک عیسیٰ علیہ السلام وہاں آسمان پہ بیٹھ کے قرآن کا علم ہی حاصل کر رہے ہیں، تورات، زبور، انجیل کا علم حاصل کر رہے ہیں، کب آئیں گے وہ؟ پھر ایک سب سے بڑی بات جو ظاہری معنوں میں آپ لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، تو ظاہری معنی اگر ہوں تو کس کو جواز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے؟ جب آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تمام ٹیلی ویژن لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوں گے، تمام ٹی وی چینل جو ہیں CNN، BBC اور دوسرے جو بڑے بڑے نیوز چینل ہیں وہ تو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے نا۔ تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا تو یہود و نصارہ کو کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے؟ اب وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو مان لیں گے کہ ہم قرآن کی تعلیم پہ آ جائیں؟ اس کے لیے کچھ عرصہ لگتا ہے یا نہیں سمجھانے کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نبوی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مجاہدہ کیا، کس طرح لوگوں کو سمجھایا، اس کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کس طرح محنتیں کی، تب جا کے اسلام جو ہے دنیا پہ غالب آیا اور دنیا اس بات کو سمجھ سکی کہ یہ جو شریعت ہے یہ کامل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کچھ دن کے لیے اور آ کر وہ جو ہے آپ کے ظاہری معنوں کے مطابق لوگوں کو اپنی پھونکوں سے مار دیں گے، جدھر جدھر دیکھیں گے، جدھر جدھر ان کے منہ کی پھونک جائے گی وہاں تک وہ کافر جو ہے مرتے جائیں گے۔ جی جناب محترم، یہاں پہ یہ ایک من گھڑت بات کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جی وہ پھونکوں سے بندوں کو ماریں گے۔ یہ کیسا استدلال کرتے ہیں آپ لوگ حدیثوں سے؟ اس کو ذرا سوچیں، سمجھیں، غور سے ذرا پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اور ایک بات آپ نے یہ کی ہے کہ جناب والا وہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، میں نے ان کو تورات، زبور، انجیل اور حکمت سکھا دی، سکھائی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پڑھا کے خود ان کو سکھائے ہے۔ تو جناب آپ کا یہ اعتراض بنتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، وہ جب وہ نزول ہوگا تو چاروں کتابوں کو ان کے پاس علم ہوگا اور وہ اتباع رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے۔ اگر آپ کو اس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے تب بھی آ سکتی ہیں۔ نوری صاحب اپنی اس بات پہ ٹکے رہنا۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ جب وہی نبی آئیں گے، اب میری بات کو جو ہے نا آپ نے سیریس لینا ہے، جب آپ نے سیدھی بات کی ہے نا کہ وہ پہلی نبوت کے ساتھ آئیں گے، تو پہلی نبوت کے ساتھ جب آئیں گے تو آخری کون ہوگا؟ پھر خاتم النبیین کون ہوگا آپ کے اصطلاحات کے مطابق؟
یہ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جناب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا نئی نبوت کے ساتھ، نئی شریعت کے ساتھ، یہ مطلب ہے، یا یہ ہے کہ جناب جن کو پہلے نبوت ملی ہے وہ اگر آ جائیں تو ختمیت میں فرق آئے گا؟ اور جناب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ختمیت کا فرق یہ ہے، یہ تو ہونا کوئی نیا نبی پیدا ہو، پیدائش سے ایک درجہ شروع ہو اور وفات تک اختتام ہو، یہ نبوت کا ایک سلسلہ ہے۔ جو نبی پہلے ہے، جس کا وصال ہوا ہی نہیں ہے، اس کو اب دوبارہ نئی نبوت کیسے دے؟ جی یہ لقمان احمد باجوہ صاحب کا ایک اور اعتراض تھا، اس کا بھی جواب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک اس میں کچھ ترمیم کر دی یا تحریف کر دی؟ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں، قرآنی معرف کو سمجھا ہے مسیح موعود علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ مہدی کے مطلب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت پایا ہوا۔ جو اللہ سے ہدایت پا کے آتا ہے پھر وہ قرآنی معرف کو آپ کے سامنے کھولتا ہے۔ آپ لوگ آج قرآن پاک کے ظاہری معنی لیتے ہیں، کسی آیت کے کچھ معنی اور کسی آیت کے کچھ معنی، اور حدیثوں کے کبھی کچھ معنی اور کبھی کچھ معنی، تو پھر وہ آپ ان چیزوں کو ظاہری طریقے سے جو سمجھتے ہیں وہ بہت سارے تضاد پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں روحانی طریقے سے جو ہمیں مسیح موعود علیہ السلام نے سکھائے، جو اصل اس کے معرف ہیں قرآن پاک کے، ہم اس کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ یہ ترمیم نہیں ہوتی، یہ بلکہ تفسیر ہوتی ہے۔ یہ آپ نے مرزا صاحب پہ ایک آبجیکشن لگایا تھا جناب، انہوں نے کوئی تحریف نہیں کی، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہاں پہ تحریفیں لگانا شروع کر دوں مرزا صاحب کی، جو انہوں نے قرآن پاک کی آیات میں سے تحریفیں کی ہیں، تو کیا آپ اسے جھوٹا تسلیم کرو؟ جی ناظرین کرام، یہ میں نے ابھی ایک ہی پوسٹ لگائی تھی تحریف کے متعلق، تو مربی صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، تو یہاں پہ انہوں نے جناب ایک لفظ کی، مرزا صاحب نے ایک لفظ درمیان میں سے نکال کے وہاں پہ تحریف کی اور اس کا ترجمہ ہی بدل دیا، تو یہ ایک پوسٹ ہی لگائی تھی تو مربی کی حالت بدل گئی۔ نہیں نوری صاحب، اس کا مطلب صاف آپ بتائیں مجھے کہ آپ لیتے ہیں زمانی لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم، کہ اب پیدا نہیں ہو سکتا کوئی بھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اب پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہو یا آسمان سے آئے بقول آپ کے۔ اب مجھے یہ سمجھا دو کہ خاتم النبیین کون ہوا، پھر آخری زمانے میں کون ہوگا؟ آپ ہی لیتے ہیں نبیوں کو ختم کرنے والا، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ بچ گئے تھے، پھر خاتم النبیین کیسے ہو گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے معنوں کے مطابق، ہمارے معنوں کے نہیں۔ میں آپ کی جوتی آپ کے سر پہ مار رہا ہوں۔ یہ میں نے یہ سورہ حج کی ایک آیت لگائی ہے، صرف ایک آیت، ابھی بڑی ساری آیتیں ہیں، یہ صرف ایک آیت میں سے یہ ان کی لفظی تحریف ہے، یہ آپ کے سامنے پیش ہے، ابھی آپ کہیں گے اس کا کوئی رد کریں، اس کے بعد میں آپ کو دوسری آیت۔ جی یہ مربی لقمان احمد باجوہ صاحب کو میں نے جسٹ ایک آیت پیش کی ہے، تو اس کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی۔ تو جناب محترم، یہ اگلے اس کے بعد کیا ڈیبیٹ ہوئی یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم نوری صاحب، اپنی بات کا جواب دیں۔ آپ مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی تحریروں سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن آپ مان لیں گے نا، اس دن آپ کو یہ اعتراضوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ پہلے اپنی بات کا جواب دیں۔ جی تو دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں مرزا کی تو ان کی پینٹ گلی ہو جاتی ہے کہ آپ مرزا پہ بات نہ کریں۔ لقمان احمد باجوہ صاحب، جناب مجھے زمانی لحاظ کی تعریف بتا دینا، زمانی نبوت سے کیا مراد ہے؟ یہ زمانی نبوت سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ جی یہ لقمان احمد باجوہ صاحب نے یہاں پہ زمانی لحاظ سے نبوت کی ایک تعریف کی تھی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محترم نوری صاحب، اپنی بات کا جواب دیں۔ آپ مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی تحریروں سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن آپ مان لیں گے نا، اس دن آپ کو یہ اعتراضوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ پہلے اپنی بات کا جواب دیں۔ بالکل بشار صاحب، نوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی آ سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت بند ہے، حدیث کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے۔ کھلا تضاد ہے ان کی باتوں۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو
نبوت کا جو سلسلہ ہے، نبوت کا جو تسلسل ہے، وہ پیدائش سے شروع ہو کے وفات تک رہتا ہے۔ جب حضور پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین حضور کو لقب مل گیا، تو اس کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ دین حضور پہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب نہ کسی ہیلپر کی ہے کہ جناب جو آئے اور کہے جی میں جی نیا نبی ہوں اور میں جی وہ فلاں شریعت کو لے کے آؤں گا۔ جی تو لقمان احمد باجوہ صاحب کی دیکھیں یہاں پہ کیسے ہوائیاں اڑ رہی چلے ہیں۔ چلے شاباش، مجھے نبوت زمانے کی تھوڑی تعریف بتا دیں، نبوت زمانے سے کیا مراد ہے؟ اچھا بھائیو، میرے نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا، اللہ حافظ۔ جی یہ لقمان احمد باجوہ صاحب یہاں سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، تو اس کے بعد جناب یہ مناظرہ میں نہیں آئے۔ لقمان باجوہ صاحب زور آپ یہاں ساڑھے تو بھی بجے ہیں، تقریباً 12:15 ہوئے ہیں، تو جاتے جاتے مجھے زمانی لحاظ سے نبوت کی تعریف ہی بتاتے جو بھائی، اور میرے آپ نے پچھلے کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں کیے۔ جی تو ناظرین کرام، یہ ہمارا جو مناظرہ ہوا تھا یہ لقمان احمد باجوہ صاحب سے تھا، جو دم دبا کے بھاگ گئے۔ ایک تعریف کی انہوں نے زمانی لحاظ سے نبوت کی، تو وہ اس کے اوپر بھی کوئی دلیل فراہم نہ کر سکے۔ تو آپ لوگوں کو یہ مناظرہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ان مربیوں کی دجل فریبیاں کیا ہیں اور ان کے گندے عقائد کیا ہیں۔